بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق و عنایت سے سلطان الاولیاء حضرت قبلہ بابا نظم الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی دوسری اور آخری نشست میں اللہ پاک نے ہمیں اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ روز کی طرح آج بھی وقت مختصر ہے تو بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ جن۔ پڑھیے سب، میرا جواب دیجیے گا تاکہ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ دل میں اتر جائے، اور انشاءاللہ یہ بات زندگی میں آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا، یہ جو آیت میں نے پڑھی کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری بندگی کریں۔ جن کا ذکر یہاں بھی کیا رب نے، میں نے نہیں کیا، کس نے کیا؟ کہاں کیا؟ قرآن کہاں کیا؟ اور صرف جن کا ذکر نہیں کیا بلکہ پوری ایک سورت جن کے نام سے اللہ نے منسوب کی کہ نہیں کی؟ سورۃ الجن۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ جن ایک حقیقت ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی رومانوی بات نہیں ہے، بلکہ جن ایک حقیقت ہے۔ جن کی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ جن ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن جن کی حقیقت ہے کیونکہ رب نے فرمایا۔ اب اگلی بات، اگلا اسٹیپ، اچھے جنات بھی ہیں اور برے جنات بھی ہیں۔ جس طرح اچھے انسان ہیں برے انسان ہیں، اسی طرح اچھے جنات بھی ہیں اور برے جنات بھی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بسا اوقات کوئی برا جن انسان پر قبضہ جما جاتا، انسان کے اندر سرایت کر جاتا۔ بہت سارے ایسے معاملات آپ نے دیکھے ہیں، کوئی انسان بے قابو ہو رہا ہو اور تکلیف میں ہو، اس کے گھر والوں سے پوچھا جائے کہ بھئی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ اس پہ جن آ گیا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پھر جن کو اتارنے کے بہت سارے طریقے ہیں، قرآن مجید پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے اپنائے جاتے ہیں اور جن کو اس کے اندر سے باہر نکالا جاتا ہے۔ تمام مکاتب فکر کے نزدیک جن انسان کے اندر سرایت کر سکتا ہے، یہ بات بڑی اہم بتا رہا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ بہت ساری جگہ پہ ڈرامے بازی ہوتی ہے، پیسہ کمانے کا رولا رپا بنا کے رکھا ہوا، میں اس کی بات میں جو حقائق ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ جن کا انسان پر قبضہ جمانا یہ حقیقت۔ جس بندے پر جن اپنا سایہ کر دے یا جس کے اندر جن حلول کر جائے، سرایت کر جائے، پھر اس انسان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ایک کمزور سا نوجوان ہو، جب اس کے اندر جن آ جاتا ہے تو 8 ہٹے کٹے افراد مل کر بھی اس کو قابو میں لا۔ ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے ایسا کوئی؟ میں نے دیکھا۔ جن کسی کے اندر آ جائے
تو 8-10 ہٹے کٹے افراد ہوں اور وہ سوکھا سا جوان اس کو قابو کرنا چاہیں تو وہ قابو میں نہیں آتا. اس سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کمزور سا جوان ہے, تم ہٹے کٹے جوان ہو, ایک نہیں سا کمزور سا نوجوان تمہارے قابو میں نہیں آ رہا. تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے, دیکھنے میں تو یہ کمزور سا نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے اندر جن سرایت کر چکا. دیکھنے میں وجود اس کا ہے لیکن اندر طاقت جن کی ہے. اب ذرا میں حقیقت کی طرف لے کر جا رہا ہوں. دیکھنے میں وجود اس کا ہے لیکن طاقت جن کی ہے. آنکھ اس کی ہے, طاقت جن کی ہے. کان اس کے ہیں, سنتا جن ہے. ہاتھ اس کے ہیں, قوت جن کی ہے. پاؤں اس کے ہیں, چلنے کی قوت جن کی ہے. بظاہر دیکھنے میں کمزور نہیں سا انسان لگ رہا ہے لیکن یہ مظہر جن بن چکا. مظہر جن بن چکا ہے. بظاہر دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر ساری قوتیں اور طاقتیں جن کی آ گئی ہیں. اس لیے سینکڑوں افراد مل کر اس نحیف سے کمزور نوجوان کو اپنی گرفت میں لے نہیں سکتے. جب یہ بات مسلم ہے تو میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی عام شخص فنا فی شیخ ہو کر, فنا فی رسول ہو کر, فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو پھر آنکھ اس کی ہوتی ہے, دیکھ خدا رہا ہوتا ہے. کان اس کے ہوتے ہیں, سماعت خدا کی ہوتی ہے. پاؤں اس کے ہوتے ہیں, چلنے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے. ہاتھ اس کے ہوتے ہیں, پکڑنے کی قوت خدا کی ہوتی ہے. اشارہ اس کا ہوتا ہے, کام خدا کا ہوتا. جن اندر سرایت کر جائے. کان بندے کے رہتے ہیں لیکن سن جن رہا. زبان بندے کی رہتی ہے لیکن بول جن رہا ہوتا ہے. پاؤں بندے کے ہوتے ہیں, چل جن رہا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخاری اور مسلم کی حدیث, جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے قرب الہی کو حاصل کرتا ہے تو رب کائنات نے فرمایا, حدیث قدسی رب کائنات نے فرمایا, پھر کان اس کے ہوتے ہیں, سننے کی قوت ہماری ہوتی ہے. آنکھیں اس کی ہوتی ہے, دیکھ ہم رہے ہوتے ہیں. پاؤں اس کے ہوتے ہیں, چلنے کی طاقت ہماری ہوتی ہے. ہاتھ اس کے ہوتے ہیں, پکڑنے کی قوت ہماری ہوتی ہے. اشارہ ولی کا ہوتا ہے, کام خدا کرتا ہے. مدینہ شریف کی مسجد ہے, مجمع صحابہ کرام کا ہے. سننے والا علی ہے, سنانے والا نبی. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. مدینہ شریف کی مسجد کے مینار آج بھی گواہ ہیں کہ سنانے والا نبی, سننے والا علی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے لکھا, بخاری کی روایت. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجمع صحابہ سے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج تمہیں بنی اسرائیل کے ایک شخص کی کہانی سناتے. بڑی معروف صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا اکتب یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ لکھ. عبداللہ ابن مسعود کا قلم پکڑ کر بیٹھ گئے کہ حضور جو فرمائیں گے وہ لکھوں, پھر وہ حدیث بنے گی ہم تک پہنچے. قلم اٹھایا, توار اٹھائی, لکھنا شروع کیا. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص گناہگار 99 قتل کیے ہوئے. کتنے؟ 99 قتل کیے ہوئے. دل میں پشیمانی اور شرمندگی کا احساس جاگا اور خیال آیا کہ بہت نافرمانی کی اور 99 قتل کر چکا ہوں, کیا رب میری توبہ بھی قبول کرے گا؟ یہ خیال آیا اور چل پڑا. ایک راہب ملا, راہب سے کہنے لگا میری نجات ساما ہو سکتا ہے.
تو نے کیا کیا؟ میں نے 99 قتل کیے. راہب نے منہ پھیر لیا اور کہا نہیں تیرا کچھ نہیں ہو سکتا. 99 قتل کر کے آیا تو رب کی رحمت سے دور ہو گیا, تیری بخشش نہیں ہو سکتی. پہلے ہی 99 بندوں کا قاتل تھا, اسے تو آ گیا غصہ. اس نے کہا جہاں 99 وہاں ایک اور صحیح. اس نے اس کو بھی معاف دیا, راہب کو بھی قتل کر دیا. جہاں 99 صحیح وہاں ایک اور کر دیتے ہیں, اس نے 100واں بھی قتل کر دیا. کچھ عرصہ گزرا, وقت بیتا, تھوڑے عرصے کے بعد پھر دل میں خیال آیا, پھر دل میں خیال آیا کہ کاش میری نجات کا کوئی ساما ہو جائے. یہ خیال دل میں آیا, پھر چل پڑا. پوچھا کہ کوئی ہے عالم؟ تو ایک کسی نے بتایا کہ ایک عابد بھی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا اللہ کی معرفت والا بھی ہے. اس کے پاس پہنچا, جگہ 100 قتل کر کے آیا ہوں, میری نجات کا کوئی ساما ہو سکتا ہے. وہ کہنے لگا بالکل, رب کی رحمت تو بڑی وسیع ہے, وہ تو سب کو معاف کر دیتے. تو نے 100 قتل کی کوئی بات نہیں, لیکن ایسے رب بھی معاف نہیں کرتا. ذرا بات ایسے رب بھی معاف نہیں کرتا. ایک طریقہ ہے, طریقہ بتایا, میں کچھ کر تیار ہوں. فرمایا کہ تو ایسا کر, یہاں سے 5 میل دور ایک بستی ہے جہاں اللہ والے رہتے ہیں, اللہ کے بندے رہتے ہیں, مرد مومن رہتے ہیں, نیک لوگ رہتے ہیں, ولی اللہ رہتے ہیں. تو وہاں جا, ان کے ساتھ رہ اور ان سے عرض کرنا کہ وہ تیری رب کے حضور سفارش کرے. ان کے ساتھ رہے گا, ان سے سفارش کروائے گا, تو امید ہے کہ رب کی رحمت اللہ تبارک و تعالی اتارے اور تیری بخشش ہو جائے. اس نے یہ ارادہ کیا اور چل پڑا. ایک روایت میں ہے کہ ایک قدم ہی چلا تھا کہ موت آ گئی. ایک روایت ہے کہ آدھا راستہ طے کر گیا تھا, پھر موت آئی. وہ تمام روایات صحیح. آدھے راستے پر پہنچا, دور چلا. حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے, روح کو قبض کر لیا. وہ مر گیا زمین پر, سینے کے بل زمین پر گرا. جب گرا تو جب کوئی بندہ مرتا ہے نا, یہاں پر اس حدیث کو روک کر سماعت فرما لی. جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو جنت کے فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو لینے کے, اور جب کوئی برا بندہ مرتا ہے تو دوزخ کے فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو لینے. جیسے ہی وہ مرا وہ شخص, تو دوزخ کے فرشتے فوراً لمحوں میں پہنچ گئے کہ اس کی روح نکال کر وہ جہنمیوں کے مقام تک لے کر جائیں. ادھر وہ روح نکالنے کی تیاری کر رہے تھے, ادھر سے جنت کے فرشتے بھی آ گئے. دوزخ کے فرشتوں نے جنت کے فرشتوں کو دیکھا تو بھئی تم کیوں آئے؟ بھئی ہم اس کی روح نکالنے کے لیے, بھئی بدکار تھا, گناہگار تھا, ہم روح نکالیں گے. جنت کے فرشتوں نے کہا بدکار صحیح, گناہگار صحیح, لیکن دل میں توبہ کا ارادہ تو کر چکا. توبہ نہیں کی, ارادہ توبہ کو کیا تھا, تو ہمارا حق ہے اس کے اوپر. بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. دوزخی کہتے ہیں فرشتے, ہمارا اس کے اوپر حق ہے, ہم لے کر جائیں گے. اب میں یہاں پہ حدیث کو روک کر, حدیث تو بہت بار سنی, ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں. مجھے بتائیں دوزخ کے فرشتے خود آ سکتے ہیں یا رب نے بھیجا؟ بھئی جواب دیجئے نا. فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کرتے ہیں؟ دوزخ کے فرشتوں کو کس نے بھیجا؟ کس نے بلند آواز سے؟ رب نے بھیجا. جنت کے فرشتوں کو کس نے بھیجا؟ رب نے بھیجا. رب نے دونوں کیوں بھیجے؟ جس کو معاملہ تھا لے کے جانا تھا, رب اسی کو بھیج دے. رب نے دونوں بھیجے. رب کو پتہ تھا قیامت تک یہ حدیث سنائی جاتی رہے گی, اور اپنے ولی کی شان بھی تو دکھانا مقصود تھی. پہلے دوزخ کے فرشتوں کو بھیجا, پھر جنت کے فرشتوں کو بھیجا. دونوں میں تکرار کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے, جنتی فرشتے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے. اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا, انسانی تیسرے کو. آج تک کوئی مرا تیسرا نہیں آیا, یا جنتی آیا دوزخی آیا, لیکن جب شان ولی بتانا تھی, میرے رب نے تیسرا فرشتہ انسانی صورت میں بھیجا, اور وہ آ کر کہنے لگا میں تمہارے درمیان ثالثی کروا دیتا. ثالثی مطلب فیصلہ کروا دیتا کہ حق پر کون ہے, حق پر کون ہے. تو تیسرے کو کس نے بھیجا؟
تیسرے کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ کوئی بھی مرے دنیا میں آج تک اس شخص کے بعد کسی روایت میں نے تو نہیں پڑھا، اگر آپ نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، 3 قسم کے فرشتے کبھی نہیں آئے، یا جنتی آئے یا دوزخی آئے، تیسرا تو کبھی آئے ہی نہیں۔ رب نے اس کے لیے تیسرا بھی بھیجا جو پتہ نہیں ہے جنت والا ہے دوزخ والا ہے، رب نے بھیجا انسانی صورت میں، وہ آیا۔ تکرار نہ کرو، میں فیصلہ کرواتا ہوں، کراؤ فیصلہ۔ تک ایسا کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اس تیسرے فرشتے کے دل میں بات ڈال، ایسا کرو زمین ناپو، اگر زمین قریب ہے، مسافت قریب ہے گناہگاروں کی بستی کے، تو اس کو دوسری فرشتے لے جائیں، اور اگر مسافت قریب ہے اللہ کے ولی کی بستی سے، تو اس کو جنتی فرشتے لے جائیں۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ گرا وہ سینے کے بل، ایک روایت میں ہے سینے کے بل گرا، تو وہ روح جب نکل رہی تھی نا، تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے رگڑتا ہوا، سینے کو رگڑتا ہوا اللہ کے ولی کی بستی کی طرف جانے کی کوشش کر رہا، اپنے آپ گھسیٹ رہا تھا، اور ایک روایت میں ہے وہ ویسے ہی گرا۔ اب جب زمین کو ناپنے کا وقت آیا تو رب تو جانتا تھا کہ گناہگاروں کا جو فاصلہ تھا وہ زیادہ قریب تھا، اور اللہ کے ولی کی جو بستی تھی وہ زیادہ دور تھی۔ تو اگر آنیسٹی سے ناپا جاتا، عدل سے انصاف سے ناپا جاتا ہو تو وہ گیا تھا دوزخ، وہ تو گیا تھا دوزخ میں، لیکن میرے رب نے فرمایا، اور یقیناً فرمایا ہوگا، ہے تو گناہگار، میں اس کے گناہوں کو دیکھوں کہ یار کی یاری کو دیکھو۔ رب نے زمین تنابوں کا حکم دیا، اے زمین سمٹ جا، کچھ بھی صحیح، گناہگار صحیح، ارادہ توبہ کر چکا تھا اور میرے یار کی بستی کی طرف آ رہا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اپنے تنابوں کو کھینچ دیا، فرشتوں نے جب ناپا تو ایک بالش زیادہ قریب تھا اللہ کے والوں کی بستی، ایک بالش قریب تھا اللہ والوں کی بستی سے، تو جنتی فرشتوں نے اس کی روح کو نکالا۔ رب کائنات نے فرمایا، ہے تو گناہگار صحیح، لیکن ارادہ توبہ کر چکا، توبہ کا ارادہ کر چکا ہے، میری رحمت سے امید لگا بیٹھا ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے محبوب کے یاروں کی اور غلامی کے در پہ آ رہا ہے، میرے یاروں کے دروازے کی طرف جا رہا ہے۔ تو جو ہمارے ولیوں کے دوستوں کی دروازے کی طرف جائے تو ہم تو اس کو بھی بخش دیتے ہیں۔ تو اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر بنی اسرائیل کی امت کا ولی ہو، کس امت کا؟ پچھلے 2-3 سے پورا بنی اسرائیل میں نے آپ کو سنایا، بنی اسرائیل کی قوم ولی ہو، اگر کوئی گناہگار ارادہ توبہ سے اس کے دروازے کی طرف سرف کرے تو رب کی رحمت کو جوش آتا ہے، 100 بھی قتل کر دیے ہو اللہ تب بھی نجات عطا کر دیتا ہے۔ تو خدا کی قسم اگر بنی اسرائیل کے ولی کا یہ مقام ہے کہ اس کے دروازے کی طرف جانے والا نجات آ جاتا ہے، محمد عربی کے غلاموں کی طرف اور ان کے دروازوں کی طرف آنے والوں کو رب کیوں نجات نہیں عطا فرمائے؟ سفر کر کے آتے طویل ترین سفر کر کے بہت سارے حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ یہ سفر رائے گا نہیں جاتا، کسی کا قدم اٹھا ہوا وہ رائے گا نہیں جاتا۔ بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں اور رسولوں پر مجھے افضل و اعلی بنایا، یہ حضور کی حدیث سنا، مجھے تمام پیغمبروں پر نبیوں اور رسولوں پر اللہ نے سب سے اعلی و افضل بنایا، اسی طرح میری امت کے ولیوں کو اللہ نے سابقہ تمام قوموں کی ولیوں سے اعلی و افضل بنایا۔ حضور سب سے اعلی و افضل، اسی طرح میرے محبوب کا جو ولی ہے، امت کا جو ولی ہے، وہ بھی سب سے اعلی اور افضل۔
اور پھر یہاں پر ایک بڑی خوبصورت نقطہ ولی کی پہچان اللہ کے جو شاعر ہیں، شاعر اللہ کا گھر اللہ کی نشانی، بیت اللہ اللہ کی، روضہ مصطفیٰ اللہ کی، اور مقام ابراہیم اللہ کی، زمزم کا کنواں اللہ کی. تو اللہ نے اپنے گھروں کو بھی اپنی نشانی بنایا، اپنی نشانی. بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں اللہ کے ولی کا روضہ ہے، جہاں اللہ کے ولی کا روضہ ہے، وہاں اللہ کی مسجد. جہاں اللہ کے ولی کا روضہ ہے، مسجد ہے نشانی. اور اللہ نے اپنی نشانیوں کے ساتھ اب پتہ کیسے چلے کہ کون سا ولی حق پر ہے، کون سا مزار والا حق پر ہے. میرے رب نے ایک بڑی نمایاں نشانی بتا دی، ایک اشارہ کر دیا ہے سمجھنے والوں کی طرف کہ جہاں اللہ کا ولی مدفون ہو، جہاں رب کے ولی کا روضہ ہو، تو روضے کے ساتھ اللہ کا گھر ہوتا. اللہ کا گھر ہوتا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی. اللہ کا ولی جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ کا گھر ہوتا. جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے وہاں اللہ کے ولی کا روضہ ہوتا ہے. ذرا سماعت فرما لیجئے، اگر ہم ملتان شریف چلے جائیں تو وہاں اللہ کا گھر ہے. ملتان شریف جائیں اللہ کا گھر ہے، اور مسجد کے ساتھ شاہ رکن عالم کا روضہ ہے. اور پھر آگے چلے جائیں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ بہت دن زکریا ملتانی کا روضہ ہے. پاک پانشرے جائیں اللہ کی مسجد ہے، مسجد کے ساتھ بابا فرید الدین شکرگنج کا روضہ ہے. کوٹ مٹھن چلے جائیں بابا غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا روضہ ہے. قصور چلے جائیں مسجد کے ساتھ بابا بلے شاہ کا روضہ ہے. توشہ شریف چلے جائیں مسجد کے ساتھ خواجہ شاہ سلیمان توسری کا روضہ ہے. سیالکوٹ چلے جائیں مسجد کے ساتھ شاہ امام الحق کا روضہ ہے. کراچی چلے آئے عبداللہ مسجد کے ساتھ عبداللہ شاہ غازی کا روضہ ہے. ارے اختر کالونی چلے آئے مسجد کے ساتھ بابا رضا الدین کا روضہ ہے. اور بغداد چلے جائیں مسجد کے ساتھ شہنشاہ اعظم غوث الاعظم شہنشاہ بغداد کا روضہ ہے. شاہ نجف چلے جائیں مسجد کے ساتھ مولا علی کا روضہ ہے. کربلا چلے جائیں مسجد کے ساتھ امام حسین کا روضہ ہے. اور مدینہ چلے جائیں مسجد کے ساتھ رسول اللہ کا روضہ. جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے. یہ جملے میں نے کیوں کہے اس کی وجہ ہے. بہت عرصے سے بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مزار کے ساتھ مسجد ہو تو مسجد میں نماز پڑھنا مکروہ ہے خدا کے باقی. جس مسجد کے ساتھ روضہ ہو وہ مسجد ہونا اس روزے کی حقانیت کی دلیل. میرے مصطفیٰ کے روزے کے ساتھ بولو تو صحیح، مسجد ہے کہ نہیں؟ میرے مصطفیٰ کے روزے کے ساتھ، ابو بکر کے روزے کے ساتھ، عمر کے روزے کے ساتھ، علی کے روزے کے ساتھ، حسین کے روزے کے ساتھ، غوث اعظم کے روزے کے ساتھ، بہت دن زکریا کے روزے کے ساتھ، سلیمان توسری کے روزے کے ساتھ، بابا فرید کے روزے کے ساتھ، بابا فرید الدین گنج شگر کے روزے کے ساتھ، بابا نصر الدین کے روزے کے ساتھ. ہے کہ نہیں ہے؟ خالی مسجد کا ہونا ہی خالی اور حقائق بہت ہیں، لیکن خدا کی قسم جہاں روزے ولی کے ساتھ مسجد نظر آ جائے وہاں سمجھ لیجئے یہاں آئیں گے تو کچھ ضرور ملے گا. آخری بات کر کے ختم کرتا، ملتا کیا؟ سوال پیدا بھئی ملتا کیا؟ بابے دیبے کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بابا کا مزار کیا ملے گا؟ بابا کے مزار ملتا ہے، بابے کی دعا سے کچھ ملتا ہے. محمود غزنوی کو سب جانتے ہیں بھئی، جانتے ہیں نہیں جانتے. دنیا کے میں نے کئی دفعہ بتا چکا ہوں 4 بڑے بادشاہوں میں سے ایک کون؟ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ نیک بادشاہ. سومنات پر جب حملہ کیا نا، سومنات کا جغرافیائی معاملہ کچھ ایسا تھا جو اہل حضرات بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے. وقت تو نہیں بیان کرے گا لیکن فقط اتنا بتا دیتا ہوں وہ بہت اونچائی پر تھے ہندو.
اور مسلمان نیچے. اور جب اوپر اور نیچے کا معاملہ ہو اور اس وقت بندوق ہو بھی نہیں, لڑنا بھی تلواروں اور نیزوں سے ہے, تو بہت مشکل لڑائی ہو جاتی ہے. اور محمود غزنوی سے چل کر آئے تھے, سومنات فتح ضرور کرنا تھا, ہندوستان پہ اسلام کا پرچم لہرانا تھا. حملہ کیا, کوئی حل نہیں, پھر حملہ کیا, کوئی حل نہیں. تو آپ زندگی میں ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن الخرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. اچھا یہ میں کہانی نہیں سنا رہا, کہانی سنا مسجد میں بیٹھ کے کہانی سنا دیتے ہیں. ابھی تک باتیں کی ہیں کہ کہانی نہیں سنائی. میں ریفرنس کے بعد بات کرتا ہوں, پکی بات, کوئی کہانی نہیں ہے. محمود غزنوی کوئی عام شخص نہیں ہے. دنیا کے چار بڑے جو بادشاہ گزرے ان میں سے ایک ہے, اس کی زندگی کا ایک لمحہ تاریخ میں محفوظ ہے, محمود غزنوی. ٹھیک ہے. وہ ایک دفعہ گئے شیخ ابو الحسن الخرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, بہت بڑے اللہ کے ولی, بیٹھے ملاقات کی. اب ملاقات بڑے عجیب انداز میں, لیکن وہ وقت نہیں بیان کرنا. ملاقات کیا چاہتے ہو محمود؟ بس دعا فرما دیجیے. آپ نے دعا فرمائی, اللہ کامیابی دے, تو بس دین کی خدمت. جب اللہ والے پاس کوئی جاتا ہے نا تو وہ دین کی بات سکھاتا ہے. دین تو دین کی خدمت کر, اللہ تیرا حامی ناصر ہوگا. جب پلٹ کر آنے لگے تو حضرت کچھ عنایت فرما دیجیے کہ کبھی کام آ جائے. محمود غزنوی کے دل میں یہ بات ڈالی ہو. ذرا بات کی گہرائی کو سمجھا کریں. کہانی یہ بات واقعہ آپ کو سامنے رکھا, بات کس نے دل میں ڈالی؟ میرے رب نے ڈالی. شیخ ابو الحسن الخرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو جبہ مبارک, جبہ آسان لفظ میں کرتا مبارک جو پہنتے, وہ کرتا اتارا دے دیا. جب کبھی مشکل آئے نا تو بس کرتے کو سامنے رکھ کے رب سے دعا کرو. کرتے کو اور ایک دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کے کرتے پر بھی کی گئی. بس کرتے کو سامنے رکھ کر دعا کرتے نہ آ گئے. محمود غزنوی بیٹھا ہوا ہے, بڑا پریشان ہے. سومنات پر حملے جاری ہیں, پہلا حملہ دوسرا ناکام, دوسرا تیسرا ناکام, چوتھا. جو مسلمانوں کا سپریم کمانڈر چیف آف آرمی اسٹاف جو اس وقت محمود غزنوی کا, وہ دوڑتا ہوا آیا, ادب سے محمود غزنوی کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت بس ہماری تو بس, بڑے حملے کر چکے لیکن شکست آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. کئی حملے کر چکے ہیں, مسلمان پسپا ہو رہے, حوصلے ٹوٹ رہے, دم ٹوٹ رہا ہے. مجاہدین اسلامی سپاہ جو شہید ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ہم سومنات کو فتح نہیں کر پا رہے. شکست کے بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں. بس کچھ ہی وقت میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ آپ کو خبر بتا دی جائے کہ بس کچھ ہی وقت میں شکست آنکھوں کے سامنے ہے. اگر کوئی حکم ہو تو آپ ارشاد فرما دیجیے. آپ نے فرمایا چل لوٹ جاؤ, اور جس طرح لڑ رہے ہو بس لڑتے رہو, پلٹ کر میرے پاس نہیں آنا. وہ گیا, آپ نے مصلی اٹھایا, مصلی بچھایا, 2 سجدے کیے رب کے حضور. شیخ ابو الحسن الخرقانی کا جبہ اٹھایا, سامنے رکھا, اپنے دامن میں رکھا. ابو الحسن الخرقانی کا جبہ, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. لمبی چوڑی دعا نہیں مانگی, آپ اٹھا کر دیکھنا چاہیے. لمبی چوڑی دعا نہیں مانگی, مصطفیٰ پر درود پڑھا, اور درود پڑھنے کے بعد رب کے حضور ہاتھ اٹھائے, عرض مولا میں تو گناہگار صحیح, میں تو اس قابل نہیں کہ ہاتھ اٹھاؤں تیری بارگاہ, میں کسی قابل نہیں. مولا بس یہ جبہ لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو. مولا اس جبے کی برکت سے اگر تو چاہتا ہے کہ اسلام کا پرچم لہرائے تو تیرے بندے کا جبہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. مولا اس جبے کی برکت دکھا اور کرم عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہہ کر ہاتھ چہرے پر پھیرا. سپریم کمانڈر دوڑتا ہوا اندر آیا اور نعرہ لگایا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اے محمود غزنوی بادشاہ سلامت مبارک ہو, رب کائنات نے فتح فرما دی ہے اور سومنات کے منزل پر اسلام کا پرچم لہرا چکا ہے. اسلام کا پرچم لہرا چکا ہے. ارے اللہ کے ولی کا جبہ بھی ہو تو رب اس کا بھی احترام کر, رب اس کے معاملے میں بھی خیرت فرماتا ہے.
تو جب اللہ کے ولی کے دربار میں جاتے ہیں نا تو اللہ بہت کچھ دیتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا بندہ کیا مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے. نہیں، جو بھی مانگے رب دیتا. بات کو ختم کرتا ہوں. مسجد میں آیا تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا. مجھے وہ صاحب نظر نہیں آ رہے، وہ مسجد میں ہیں ہی نہیں، میں نہیں جانتا. بندہ عالم منبر رسول پہ بیٹھا. مجھے انہوں نے ایک سوال کیا کہ مزار پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں جائز، حرام ہے. تو انہوں نے کہا میں نے فلاں شخص کو دیکھا وہ یہ کر رہا تھا، صحیح کر رہا تھا. میں نے کہا غلط کر رہا تھا. اس نے کہا آپ یہ منبر مسئلہ بتا. میں نے کہا آپ انتظار کیجئے گا، مسئلہ پتہ نہیں وہ صاحب ہیں یا نہیں، لیکن ہم مسئلہ سجدہ جب کرتا ہے تو سجدہ کرنا کہ اصل میں لوگوں کے دلوں میں بات ساری ڈال دی جاتی ہے یار سجدہ کرنا. سجدہ کرنا بہت ساری شرائط ہوتی ہے. آپ سجدہ تلاوت کرتے ہیں یا نماز کا سجدہ کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں نہیں کرتے؟ وضو کے بغیر سجدہ کرتا ہے تو پہلی شرط کیا ہوئی؟ طہارت کا ہونا. اچھا قبلہ کس طرف؟ اشارے سے ذرا بتا دیجیے میرے لیے. اس طرف ہے قبلہ، میری پشت اس طرف کریں گے اس طرف ادھر کہ نہیں کریں گے. سجدہ کس طرف ہوگا؟ قبلے. قبلہ روح ہونا یہ بھی شرط ہے سجدے کی. تو بھائی پہلی بات مزار پر اگر کوئی جھکتا ہے تو وہ سجدہ نہیں، وہ سجدہ. کیونکہ سجدے کی شرائط ہے طہارت کا ہونا، قبلہ روح ہونا اور نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں. طہارت ہو، قبلہ روح ہو، آپ کی نماز کی نیت ہی نہیں ہے، سجدے کی نیت ہی نہیں ہے تو سجدہ ہوگا؟ بتائیے نہیں ہوگا نا سجدہ. یہ مسئلہ تو سب کو پتا ہے. ہم 4-5 سال کے تھے، ہمارے گھر میں ہمارے امی ابو نے یہ بات سکھائی ہے کہ بھائی نہیں یہ قاری بچوں کو سکھاتے ہیں سب سے پہلے بھائی نماز کے لیے نیت کرو، پھر یہ کرو، پھر سجدہ ہو. تو پہلی بات تو یہ مزارات پر اگر کوئی جھک رہا ہے تو پہلی بات میں نے آپ کو لوجیکلی بتا دی کہ سجدہ نہیں ہوگا. اب اگلی بات لیکن لوگ وہ سجدہ تو نہیں ہوتا، لیکن اہل علم نے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ وہ طریقہ اختیار کرنا مزار پہ جا کے جس سے کسی کو یہ شبہ لائق ہو کہ وہ سجدہ کر رہا ہے تو بہترین عمل یہ ہے کہ اس طریقے کو چھوڑ دیا جائے، اس طریقے کو بھی ترک کر دیا جائے. چھوڑ سے محبت میں کوئی کمی نہیں آتی، ہر نہیں آتی. میں اولیاء کی ہمیشہ شان کرتا ہوں، بڑھ چڑھ کرتا ہوں. جو دل میں ہوتا ہے وہی دماغ میں ہوتا ہے، وہی زبان پہ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کسی کو اچھا بیچارہ کر ہوتا ہے نا، وہ ایسی کوئی حرکت کر لیتا ہے تو لوگ بھونگا پکڑ یار وہ ان کے ہاتھ یہ ہوتا ہے. ارے بے وقوف وہ دیکھ تو کسی ایک عمل کو دیکھ کر سب پر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے تاکہ کسی کو بولنے کا موقع میسر. تو حضرت حضور قبلہ سلطان الاولیاء بابا نظام الدین سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عظیم و شان مبارک جو 3 روز سے جاری اختتام پذیر ہو رہا ہے. یاد رکھیے یہ عرس کا موقع جو ہے یہ محفل اختتام پذیر ہو رہی ہے. یاد رکھ لیجیے میرے نبی کے غلاموں کا ذکر کبھی اختتام پذیر نہیں ہوتا. ان کا چرچہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آگے بھی ان کے نام ڈنکے پہلے بھی بجتے رہے ہیں اور قیامت تک بجتے رہے ہیں. اب خوش نصیب وہ ہیں جو ان کے چرچے اور ذکر میں خود کو شامل کر لیں. اپنی مقاصد، اپنی نیت، اپنا اخلاص لے کر مزار پر حاضر ہوں اور جب یہاں سے چلے جائیں نا پھر نظر دیں کہ ہم اللہ کے دوست سے قریب ہو گئے. میں نے کل یہ بات بتائی تھی ابلیس اندر گھس سکتا ہے، جنات اندر گھس سکتے ہیں، تو کیا جو مرشد ہے وہ خبر نہیں رکھ سکتا؟ بھائی جب دشمنوں کا حال یہ ہے تو محبوبوں کا عالم کیا ہو. تو اس لیے فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یار آج روز جائیں گے تو پھر پتہ نہیں نظر ہوگی نہیں ہوگی. نظر والے ہمیشہ نظر رکھتے، نظر والے بلکہ جملہ صحیح کر نظر والے ہمیشہ نظر میں رکھتے، نظر والے ہمیشہ نظر میں رکھتے ہیں. آپ چاہے یہاں ہو یا وہاں. اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.